منجی تے پیا ہونا مردہ تے لان ہوندا ہونا سلیمان مر گیا جی مگر تو باجنا دا اور کی ہونا ہے ادھر یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے ادھر کی کر لنگا میں اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان ڈی دی روز جنازہ اور روز اعلان پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئے نسی مندے ہی نہیں پہ ادھر کیوں دل اینے پتھر ہو گئے آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی عظمتیں تو ہیں نا حضرت اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا اور آج ہمارے ایمان کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں حقیقت ہے اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی لالچ اتنا غالب آیا دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اب بازاروں میں دودھ نہیں کیمیکل اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے پتہ نہیں کتنا کھانڈ ہے ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن چھوڑا کیا بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دینی تخت چھوڑنا تاج چھوڑنا سوکھا کام لیکن حضرات یاد رکھنا کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے دودھ میں ہم پانی ملا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے روٹیاں نے 2 ہی کھانی ہیں کہ زیادہ کھا لے گا 2 ہی کھانی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے اتنے کر لے گا اور تو نے کیا کرنا ہے تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے درویشوں کا لباس ہے تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے تو آپ کے ماموں گزرے ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا بہن کا بیٹا تھا اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے اور اس کو سی رہے ہیں تو ظاہر دل کو چوٹ لگی تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں او ابراہیم او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آئیے آپ مسکرائے آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی دریا میں اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئے آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی میں نے اپنی مانگی ہے سونے کی نہیں سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی میں نے اپنی مانگی اپنی میری سوئی لاؤ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنے منہ میں تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے یہ میں نے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ
یورثھا من یشاء، یورثھا من یشاء۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں دو روٹیاں ہی نے، اور تو کی کر لیں گے۔ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا، دیکھیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی، نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔ اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے، جتنا میل ہم نے اکٹھا اجی تے سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا، اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں۔ میں سفید کپڑے پہن نہیں چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے کلرڈ کپڑے میں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے ادھر حج ہی لا دیں صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تے حضرت سانو تے 40-40 50-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے۔ ہاں حضرت، اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں۔ تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھاؤ بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھاؤ بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں جاگنے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا تھوڑا۔ تو کبھی کبھی نہ آ جاتی ہے، تو پھر جس دن میں نے کو بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی، نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لی، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا۔ وہ ایسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لاں گے۔ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی، میں سے دیکھو بہترین ہوں۔ میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ سے نہیں کرو گے؟ میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی۔ تو میں نے تو راتی روٹی کھانا بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے، تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے۔ میں حضرت میں ٹیبل پر اندھی گل نہیں کرتا، میں تانوں پوچھنا تو ہی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیے ہی آکھے، تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سا، اور پھر کیویں بند کرنا سا؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو بکری گل نہیں ہے، تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا، تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا۔ اور انہیں کس طرح بند کرنا میاں؟ جی بند کر دے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو اور دھیان کرو حضرت۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی کمال شخصیت ہوئی۔ اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا،
कभी किताब खोल के पढ़ना हजरत, आपको पता चलेगा कि अल्लाह से मोहब्बत करते कैसे हैं। हमने तो की कुछ नहीं, हमने तो खाने का नाम मोहब्बत रख लिया। मोहब्बत इन लोगों ने की है, मोहब्बत इन लोगों ने की है। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फुदैल बिन नयाज, हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह। ये लिखा है कि हारून रशीद ना दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, हुजूर मुझे को नसीहत फरमाए। और ये ना समझना कि दाऊद ताई को छोटे बुजुर्ग हैं, आप हजरत जुनैद के दादा पीर हैं, आप हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं। देखे ना, जिसने सरी सकती बनाए, जिनके पोते मुरीद दाऊद हजरत जुनैद हैं, तो वो हजरत खुद क्या होंगे, क्या हजरत होंगे। तो लिखा है कि हारून रशीद ना हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, आके अर्ज करदा हुजूर को नसीहत फरमाओ। हजरत दाऊद ताई तो हजरत रो पड़े। तो हारून अर्ज करदा हुजूर मैं आया हूं को नसीहत फरमाए, तो आप रो रहे हैं। आप फरमाते हैं यार कल मैं बाजारों लंघन डया सा ते मेरा पैर एक बंदे दे पैर ते आ गया, मैं ते आप ही माफी मंगन डया। अल्लाह, लिखा है कि हारून रशीद रोता हुआ ना ये कह के उठाया, हारून नसीहत के लिए शेख ने बहुत बड़ी बात कह दी। ध्यान करो, जाने भाई जी तो कानू मतके लांदे लोग नीजे रहना है मियां, नीजे रहना है। अल्लाह दी मखलूक नूं तकलीफ ना दो, लोकां दे काम आओ, अच्छा करो कुछ लोकां लई, अच्छा करो। जाना है हजरत इत्थों, जाना है तो अज नचदे नससीए मोर बागी, मेरी गड्डी, मेरा मोबाइल, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो, मेरा है, मैं कीता, मैं वो कीता, मैं इत्थे गया, मैं उत्थे गया, मैं उन्हों मारिया, मैं उन्हों ये कर छड़िया। तो वारशा क्या कहते हैं, अज नचदे नससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूड़ अड़िए, इन्हां खाम ख्याल दे खैमियां दी टुट जानी है एक दिन तना बड़िए। हाँ यार, टुटनी एक दिन तनाव कड़क करके। अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूड़ अड़िए, इन्हां खाम ख्याल दे खैमियां दी टुट जानी एक दिन तना बड़ी। मंजी ते पिया होना मुर्दा ते लान हुंदा होना, सुलेमान मर गया जी मगर तू बाजना दा, और की होना इधर, यही होना और की होना इधर, की कर लांगा मैं। और मौत फड़ फड़ के लैके जान नहीं दी, रोज जनाजा रोज ऐलान। पता नहीं क्यों दिल इन्ने पत्थर हो गए ने, असीं मनदे ही नहीं पे, क्यों दिल इन्ने पत्थर हो गए।